عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق الفن الثانی علم البیان. یار تم نے بس پھر بس ایک مختصر وانی پڑھو. فن ثانی نکالو. صفحے کا پتہ ہے. یہ رات مطالعہ نہیں دیکھا مجھے کتاب پکڑا دی. یہ آپ فن ثانی کا مطالعہ دیکھتے تو مجھے کتاب بخلا. ہاں 305. الفن الثانی علم البیان. فن ثانی علم بیان میں ہے. علم مصنف نے علم بیان کو علم بدیع پر مقدم کیا کیونکہ علم بیان سے نفس بلاغت حاصل ہوتی اور علم بدیع سے توابع بلاغت کے حاصل ہوتے ہیں اور نفس بلاغت توابع پر مقدم ہے. تو علم بیان علم بدیع پر مقدم ہے. قدمہ علی البدیع، اس کو مقدم کیا علم بدیع پر. للاحتیاجی لے، کیونکہ علم بیان کی ضرورت ہے فی نفس البلاغت، اور علم بدیع کا تعلق ہے توابع بلاغت سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ علم بیان کی تعریف کیا ہے؟ تو علم بیان کی تعریف یہ ہے کہ اس علم کی ذریعہ آپ معنی واحد سے تعبیرات مختلف کر سکتے. ایک معنی واحد سے تعبیرات مختلف. مثلا قیام ذات ایک معنی ہے، تو اگر آپ علم بیان پڑھی ہوئی ہیں تو آپ قیام ذات کو دیکھیں گے کہ یہ زمانہ ماضی میں گزر چکا ہے یا آئندہ یہ حاصل ہوگا. اگر ماضی میں ہے تو قام زید کو، اور اگر مضارع میں ہے تو اگر مضارع قریب میں ہے تو سیقوم زید کو، اور اگر بعید میں ہے تو سوف یقوم زید کو، اور اگر ابعد میں ہے تو یقوم زید کو. اور اگر قیام متجدد ہے تو یہ فعل استعمال کرو قام یقوم زید کو، اور اگر مستمر ہے تو زید قائم کو، اور اگر قیام منحصر نہیں ہے تو زید قائم کا ہو، اور اگر قیام زید میں منحصر ہے تو زید القائم کا ہو. اب ایک قیام زید ہے اور اس سے مختلف تعبیرات آپ نے کی ہیں. یہ سب کہ آپ علمی معانی کے عالم ہیں. معلوم ہوا کہ علم معنی علم یعرف بھی، اس کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں. ایراد معنی واحد، نقل معنی واحد کا بطرق مختلفت. بات سمجھ لیں. علم یعرف بھی ایراد معنی واحد بطرق. علم سے مراد کیا ہے؟ تو بس کہتے ہیں اس سے مراد ملکہ ہے. کیا ہے؟ یعنی انسان میں قوت ہے جس کی وجہ سے معنی واحد سے تعبیر کرتا ہے عبارت مختلف. اور بس کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں علم سے مراد ملکہ نہیں ہے، اصول و قواعد. اصول علم اے ملکتن، ایک قوت ہے یقتدر بہا، جس کے ذریعے انسان قادر ہو اوپر علومی جزیہ کے. یہ ایک معنی. یا علم سے مراد اصول و قواعد معلومہ ہے، یعرف بھی، جس سے معلوم کیے جاتے ہیں ایراد نقل معنی واحد کا، وہ معنی واحد جو مدلول علیہ ہے بکلام مطابق لمقتضى الحال زید قائم، بطرق و تراکیب مختلف، اور مختلف ہے وجوہ دلالت میں الی ذلک المعنی. مثلا بعض طرق واضح
واضح الدلالت ہے اور بعض جو ہے اوضاح ہے اور واضح خفی ہے بنسبت اوضاح کی، تو فرق آیا۔ اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ تراکیب مختلف ہوں گی وضوح دلالت، تو یہ کہ وضوح دلالت و خفائها، تو مصنف کہتے ہیں یار جب اختلاف وضو میں آیا تو ایک نفس واضح ہوا، ایک اوضح ہوا، اور واضح پر نسبت اوضح کی کیا ہوتا ہے؟ خفیف ہوتا ہے، اس لیے خفی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض طرق واضح دلالت ہو اور بعض اوضح ہو اور واضح خفی ہوتا ہے بنسبت اوضح کی، تو حاجت نہیں ہے ذکر خفا کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں اب اس نے یہ کہا کہ اختلاف کلام کا ہوگا کس کے اندر؟ فی وضوح دلالت، فی، تو اختلاف کی دو قسم ہیں، ایک ہی کہ دو لفظوں کا اختلاف ہو دلالت علی المعنی میں، ایک لفظ کی دلالت علی المعنی حقیقت ہے، ایک لفظ کی دلالت علی المعنی مجاز ہے، وہ اختلاف یہاں ذکر نہیں ہوگا، وہ لغت میں ہوگا۔ اور یہاں اختلاف کی وضوح دلالت ہے، یعنی اس لفظ کی دلالت اوضاح ہے اور اس لفظ کی دلالت اس پر واضح ہے۔ اختلاف کو مقید کیا وضوح کے ساتھ تاکہ نکل جائے معرفت نقل معنی واحد کا ان عبارات سے جو مختلف لفظ میں ہو، عبارت میں ہو، یعنی ایک لفظ حقیقت ہے مجاز ہے۔ مصنف نے کہا ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفہ، اعتراض پڑتا ہے کہ معنی واحد ہے اور الفاظ کثیر ہے، حالانکہ جہاں مدلول ہے کو تو دال بھی، تو مصنف کہتے ہیں المعنی واحد میں الف لام استغراق کے لیے، تو معنی واحد ہوا یا کثیر ہوا؟ کثیر ہوا۔ اور لام المعنی الواحد میں واسطے استغراق عرفی کی ہے، یعنی ہر معنی واحد جو داخل ہو تحت قصد المتکلم و ارادتی۔ آگے بارت کیسے؟ بس اب ایک فائدہ اور بیان کرتا ہے کہ جب معنی میں الف لام استغراقی ہوا تو اس کا معنی یہ کہ علم بیان کا عالم وہ ہوگا جو ہر معنی سے تعبیر کرے طرق مختلف ہوتی، اور جو ہر معنی سے تعبیر نہ کرے اس نے صرف ایک معنی سے تعبیرات کی ہے۔ دوستو، بزرگوں، اولیاء، علماء، ٹھیک ہے، اور باقی تعبیرات نہیں کرتا، تو ہم اس کو عالم علم بیان کا کریں؟ وہ عالم ہوگا جو ہر معنی سے تعبیرات مختلف کرتے۔ فلو عرف احد، اگر ایک آدمی جانے ایک معنی کا نقل، مثلا زید جواد بطریق مختلفت، تو بمجرد ذلك وہ عالم بالبیان نہیں ہے۔ ثم لما لم يكن، بس یہ الگ بات۔ اللہ واسطے جمع یوسف کی ایاہ اس کے ساتھ